فن اسماء و رجال پہ ہم بات کرنے سے پہلے ہم حدیث کے بارے میں تھوڑی سی باتیں یہاں پہ کر لیتے ہیں کہ حدیث کا لفظی معنی یہ یہاں پہ سبجیکٹو میں ابھی کم پڑھاؤں گا، آپ کو زیادہ آبجیکٹو پڑھاؤں گا، تو یہاں پہ زیادہ میں بول کے آپ کو زیادہ کلیئر کرتا جاؤں گا۔ فن اسماء و رجال ہم وائٹ بورڈ پہ زیادہ کریں گے۔ حدیث کا لفظی معنی ہے گفتگو، نئی چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل عمل کو تقریر کو ہم حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کی 3 اقسام ہیں، قولی فعلی تقریری، یہ آپ کو پتہ ہے۔ سنت کا معنی رستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ شریعت کا دوسرا بہت بڑا ماخذ ہے۔ پہلا ماخذ قرآن ہے اور دوسرا حدیث ہے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع تدوین قرآن کے دور کتنے ہیں؟ 3، یہ ہم نے بات کی ہے۔ ایسے حدیث کے بھی ادوار ہیں، تو حدیث کے مختلف ادوار کو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلا دور کہاں سے کہاں ہے، دوسرا دور کہاں سے کہاں ہے۔ اب پہلا دور تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور جس میں بڑا مشہور و معروف صحیفہ صادقہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی کا صحیفہ آتا ہے، جس میں مختلف چیزیں موجود تھیں، جیسا کہ مردم شماری، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کے کاغذات وہاں پہ موجود تھے، اور حدیث لکھوانے کا عمل حضرت ابو شاہ یمنی سے بھی ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حج اس کو لکھوا کے دیا تھا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مسائل اور احکام کے متعلق کچھ مجموعات ملتے ہیں، اور اسی طرح صحیفہ ابو ہریرہ جو ان کے شاگرد امام ابن منبہ نے مرتب کیا تھا موجود ہے۔ اس میں آپ نے ایک چیز یہ یاد کرنی ہے کہ ہمارے جو مختلف صحابہ کرام ہیں ان سے روایات کتنی ہیں، یہ 5-6 صحابہ کی آپ کو کم از کم روایات یاد ہونی چاہیے، جس میں مشہور و معروف زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عبداللہ بن عباس ہے، حضرت جابر ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ روایات آپ نے یاد کرنی ہے۔ پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امہات المومنین میں حضرت عائشہ کے بعد سب سے زیادہ روایات کس کے متعلق ہیں، اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات کس لحاظ سے ہیں، یعنی کہ عبادات میں ہیں، مسائل میں ہیں، یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھتے جانا ہے۔ تھوڑی چیزیں میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں۔ حضرت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 5374 احادیث جو ہے وہ ان سے مروی ہیں، تو ان کے لیے ایک نسخہ ملا تھا جس کے اندر مینوان وہی چیزیں تھیں، ایک نسخہ برلن میں اور دوسرا دمشق میں، دونوں سیم تھے، دونوں بالکل ایک جیسے تھے۔ اس لحاظ سے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد تھی۔ مدینہ کے امام زہری ہیں، یعنی کہ حدیث پڑھانے والے، اور کتاب الاثار امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب العلم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، جامع امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور مسند ابو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب الزہد حضرت عبداللہ بن زیار رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح فقہ حنفی، فقہ مالکی بھی تدوین اسی دور کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی چیزیں ہیں جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا۔ اس کے بعد جو نا چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ آپ نے یہ کرنی ہے کہ جمع تدوین کا جو تیسرا دور ہے یہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے۔ ایک پہلا ہے، پہلے میں آپ کو بتا دیا، دوسرے میں آپ کو بتا دیا کہ جس کے اندر موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لکھی گئی ہے، اور حدیث کی وہ ایک اہم ترین کتاب ہے جو پہلے لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا دور ہے، تیسرا دور حدیث کی 6 معتبر ترین کتابیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، سیاہ ستہ، یہ تیسرے دور سے متعلقہ ہے۔ اسماء الرجال تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ کی تیسرے دور سے ہے، اور فن اسماء الرجال جو ہے یہ بھی تیسرے دور کے اندر معرض وجود میں آیا ہے، اور اس کے بعد اس پہ بہت زیادہ کام ہوا جس میں مختلف کتابیں آئی۔ اب آپ نے لازمی طور پر احادیث پہ اور فن اسماء الرجال پہ مختلف کتب جو ہیں ان کو لازمی طور پر آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب اس کے بعد سیاہ ستہ کا تعارف، لازمی اس میں سے سوال آئے گا آپ کو کہ سیاہ ستہ کا تعارف، میں نے ابھی یہ سارے لکھے ہوئے ہیں میرے پاس، مگر چونکہ میرا ارادہ ہے کہ یہ سارے، چونکہ اس وقت بھی ہم نے 3-4 لیکچر لیے ہیں اور یہ لیکچر ہمارے پاس محفوظ ہیں، ہمارے پاس یوٹیوب پہ موجود ہیں، اس لیے آپ وہاں سے ان چیزوں کو مزید ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلاس میں ہم اتنی چیزیں، اہم چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کرتے جائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ کرنا کیا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ صحیح البخاری
اب اس کا نام آپ نے پورا نام یاد رکھنا چونکہ یہ انٹرویو میں بھی سوال پوچھا جاتا ہے. تو الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. 5 سے 6 لاکھ احادیث میں سے آپ نے استخارہ کر کے نماز پڑھ کے آپ نے اس کے اندر احادیث لکھی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 194 ہجری ہے اور آپ کی وفات جو ہے 256 ہجری ہے. یہ آپ نے یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. بخارا شہر کے اندر اپنے استاد اسحاق بن رہبائے ان کی خواہش کے مطابق آپ نے ان کی خواہش پر، ان کی امام پر آپ نے یہ کتاب لکھی تھی اور 16 سال کی یہ محنت تھی جس کی بنا پر آپ نے یہ کتاب مرتب کی. اس کے اندر کل حدیث جو ہے 7275 یہ احادیث ہے اور تکرار اگر ختم کر دیا جائے تو پھر باقی رہ جاتی ہے 4000 احادیث رہ جاتی ہے. یہ آپ نے دیر میں رکھنا ہے. ابھی سنتے جائیں گے تو کافی حد تک چیزیں کلیئر انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی جائیں گی. دوسری بات صحیح المسلم. صحیح المسلم کا جو ابو حسین مسلم بن حجاج القشیری یہ ان کا نام ہے اور دوسرے درجے پر آتی ہے. اب ان کے بارے میں ایک نام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الجامع الصحیح. الجامع الصحیح اس کتاب کا اصل نام ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی. امام مسلم 204 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 261 ہجری میں وفات پائی ہے اور ان کی کتاب میں کل 12000 احادیث ہیں اور اگر تکرار ختم کر دیا جائے تو یہ 4000 حدیث رہ جاتی ہیں. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نیشاپور سے ہیں اور آپ نے 218 صحابہ کا ذکر کیا اپنی کتاب میں جن سے یہ روایت لیتے ہیں. صحابہ کا مطلب جن سے یہ روایت لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب ان کی دونوں کی نا شروحات، ان دونوں کی اور خاص طور پر ترمذی کی یہ شروحات بہت ضروری ہیں. ان کے بارے میں آپ کو سوال آتا ہے تو آپ شروحات بخاری میں اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں بڑی بڑی جو کتاب ہے نا فتح الباری کا آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فتح الباری کس کی کتاب ہے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اب ان کے بارے میں سوال لازمی آ جاتا ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. شرح نخبۃ الفکر بھی ان کی ہی ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ نے ان کی جو بڑی بڑی، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں یہ پیپر کے لحاظ سے اہم ہے. فتح الباری حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے جو شرح بخاری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد عمدۃ القاری ہے علامہ بدر الدین عینی کی، علامہ بدر الدین عینی کی عمدۃ القاری. اس کے بعد ہے فیض الباری علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ انور شاہ کشمیری کی یہ کتاب ہے اور بخاری کی شرح ہے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. اب بخاری شریف میں ثلاثیات، یہ 2015 میں بھی سوال آیا ہے کہ ثلاثیات بخاری کتنی ہیں. ثلاثیات بخاری 22 ہے، 22 ہے. یہ یاد رکھ لیں، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس سے سوال پھر آ سکتا ہے. اور یہ صحابہ جن سے روایت کرتے ہیں یہ 208 ہیں اور آپ کو بتا دیا کہ صحیح مسلم کے 218 اور صحیح بخاری کی جو تعداد ہے 208 ہے. اس کے بعد ہے شروحات مسلم. اب اس میں کافی ساری کتابیں ہیں شروحات مسلم میں. یہ شرح المنہاج شرح ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، شرح المنہاج فی شرح مسلم. یہ کتاب ہے امام نووی اور ان کا نام ہے یحییٰ بن شرف، یحییٰ بن شرف ان کا نام ہے. اور اس کے بعد الدیباج علی صحیح مسلم علامہ جلال الدین سیوطی، الدیباج علامہ جلال الدین سیوطی. اور اہم ترین جو شرح ہے آپ نے یاد رکھنی ہے وہ فتح الملہم فی شرح المسلم. یہ بڑی مشہور و معروف ہے اور یہ بڑی آئی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے فتح الملہم فی شرح المسلم یہ علامہ شبیر احمد عثمانی کی، علامہ شبیر احمد عثمانی کی. اس کے بعد ہے فتح المنعم، یہ بھی یاد رکھنا ہے فتح المنعم متن المنعم، متن المنعم میں لکھ دیتا ہوں. یہ والی یہ علامہ صفی الرحمان مبارک پوری کی، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، یہ یاد رکھنے والی ہے. اس کے بعد آپ بات کرتے ہیں جامع ترمذی کی. ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، الجامع الترمذی اس کا صحیح نام ہے. 209 میں پیدا ہوا ہے، 279 کو ان کی وفات ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑی شرح جو مشہور و معروف ہے وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے العرف الشذی. العرف الشذی بھی کہتے ہیں اس کو. یہ بڑی مشہور و معروف شرح اور یہ پیپر میں پوچھی جاتی ہے. یہ سراج الدین عمر بن ارسلان کی شرح ہے. اس کے بعد ہے کوکب الدری، کوکب الدری
یہ کتاب علامہ رشید احمد گنگوہی، کوكب الدری، علامہ رشید احمد گنگوہی. اس کے بعد سب سے مشہور و معروف جو جامع ترمذی کی شرح ہے وہ ہے تحفۃ الاحوذی. تحفۃ الاحوذی ہے اور عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کے بعد معارف السنن ہے، معارف السنن یہ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. بس یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے سنن ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی. ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ القزوینی. اب القزوینی میں قزوین ایک قصبے کا نام ہے، یہ بھی یاد رکھنا. یہ بھی 5 لاکھ احادیث کا مجموعہ تھا. اب ابن ماجہ میں ثلاثیات، میں نے پیپر میں بھی پوچھا تھا، ابن ماجہ میں ثلاثیات کتنی ہیں؟ یہ ہے 5. بخاری میں کتنی ہے؟ 22. یہ یاد رکھیں، ابن ماجہ میں ثلاثیات کی تعداد 5 ہے اور بخاری میں کتنی ہے؟ 22 ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. الدباجہ یہ اس کی مشہور و معروف شرح ہے، شرح مغلطائی. اور اس کے بعد مصباح الزجاجہ، مصباح الزجاجہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور و معروف کتاب ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی سنن نسائی. امام عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اور اس کے اندر حدیث ہے 5761. 215 کے اندر شعیب نسائی پیدا ہوئے، 303 میں وفات. ابن ماجہ 209 کو پیدا ہوئے اور 273 میں قزوین میں ان کی وفات ہوئی ہے. اب یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اس میں سوال آپ کو آ سکتا ہے، سنن نسائی جو ہے یہ سنن کبرا کا اختصار کر کے سنن صغرا مرتب کی گئی ہے. ہمارے پاس جو نسائی ہے نا، اس کا اصل میں نام ہے سنن صغرا، چھوٹی سنن. اصل میں یہ سنن کبرا پہلے بہت بڑی تھی، اس کو مختصر کر کے یہ اس کا اختصار ہے. اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ سنن صغرا کس کا اختصار ہے؟ تو یہ اختصار ہے کس کا؟ سنن کبرا کا. یہ آپ نے یاد ہے. اور اس پہ تعلیقات سلفیہ کا حاشیہ بھی موجود ہے. اب بات کرتے ہیں جی سنن ابی داؤد. سنن ابو داؤد میں سلیمان بن عاشر سجستانی 202 کو پیدا ہوئے، 275 سجستان کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے، 275 ہجری. اب اس میں آپ کو بتا دیں کہ ابو داؤد میں جو ثلاثی روایت ہے وہ ایک ہے، اور اس میں مرسل روایات کتنی ہیں؟ ابو داؤد میں جو مرسل روایات وہ 600 ہے ابو داؤد میں. ٹھیک ہے، 600 مرسل روایات ہیں. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ 4 احادیثیں عمل کرنے کے لیے میری کتاب میں سے کافی ہے، کہ 4 حدیثیں جو ہیں وہ میری کتاب میں عمل کرنے کے لیے کافی ہے. اب آپ یہ بھی سوال آ سکتا ہے نا آپ سے کہ ثلاثی روایت کسے کہتے ہیں؟ ثلاثی سے کیا مراد ہے؟ تو اب ثلاثی سے مراد یہ ہے کہ ایسی حدیث جس کی سند 3 واسطوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. اب ایسی روایات بہت کم ملتی ہیں، تو مگر ایسی روایت کو ثلاثی روایت کرتے ہیں کہ جس کی سند 3 واسطوں سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتی ہے. ایسی روایت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی روایت. لہذا شرح ابو داؤد ہے، اس پہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ کتنی ہے. معالم السنن ہے ابو سلیمان خطابی کی. مرقات السعود ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی. غایت المقصود شمس الحق عظیم آبادی کی. سب سے مشہور و معروف جو ہے وہ ہے عون المعبود فی شرح غایت المقصود. یہ آپ نے شرح یاد رکھنی ہے. یہ شرح کن کی ہے؟ شروحات ابو داؤد. اب یہ آپ کے سامنے جو سیاہ ستہ، ایسی 6 کتابوں کو ہم سیاہ ستہ کہتے ہیں. ان میں سے متفق علیہ ہم اس کو کہتے ہیں جس پر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہو. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد صحیح ترین جو کتاب ہے وہ بخاری شریف کو کہا جاتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور ان کو سیاہ ستہ کا نام دیا گیا. اچھا، سیاہ ستہ میں بعد نے موطا امام مالک کو بھی شامل کیا ہے. اب موطا بھی 2 ہے، امام محمد سے موطا ہے، موطا امام محمد، اور موطا امام مالک بن انس، یہ بھی ایک کتاب ہے. تو آپ نے ان دونوں کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد بات آتی ہے اصول اربع اہل تشیع کی.
فقہ جعفری کی اصول اربع کی بات ہے، اس میں سے حدیث کی جو 4 مشہور کتابیں ہیں اہل تشیع کی، ان کو کہتے ہیں اصول اربع۔ فقہ جعفریہ کی مشہور و معروف 4 کتابوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصول اربع، ٹھیک ہے؟ ویسے تو ان کی اور بھی کتابیں ہیں مگر یہ 4 مشہور و معروف۔ الکافی ابو جعفر محمد بن یعقوب القلینی، یہ یاد رکھنا آپ نے، ان کے بارے میں لازمی آتا ہے سوال۔ ملا یحضرہ الفقی ابو جعفر محمد بن بابقمی، یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ باقی دونوں کتابوں کے کہ الاستبصام اور تہذیب الاحکام ابو جعفر حسن الطوسی، ابو جعفر حسن الطوسی یہ کتابیں اور تہذیب الاحکام بھی اسی کی ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث کی کتابوں کے حوالے سے بس اتنی چیزیں آپ کو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں جی اصول حدیث پہ۔ اب اصول حدیث پہ یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں، میں نا وہ ساری چیزیں تو نہیں لکھ کے لایا کیونکہ ابھی تو بہت سارا ٹائم ہو جائے گا، تو آپ کہیں گے تو میں اس کو آپ کو گروپ میں شیئر کر دوں، یہ ذرا مجھے بتا دیں جی، آپ کہیں تو اس کو گروپ میں شیئر کر دوں؟ کوئی بول رہا ہے؟ جی سر آپ گروپ میں ضرور شیئر کریں سر۔ جی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے۔ میں ابھی کیونکہ نا ٹائم کم ہے اور میں کام بہت زیادہ، اس پہ تو ہم نے 4 لیکچر لیے تھے، 4 لیکچر لیے تھے، اس وجہ سے آپ ابھی ساری چیزوں کو مینیج کرنا زیادتی ہوگی میرے خیال سے، ابھی ہم اس کو مینیج کریں، چونکہ میرا ارادہ ہے آپ کو ہسٹری پہ زیادہ سے زیادہ کام کروانے کا۔ پھر اگر آپ میں سے کسی کے عربی گرامر کمزور ہے نا تو عربی گرامر میں نے آپ کو کروانی ہے تھوڑی سی، وہ بھی میرا دن۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں جو چیزیں آپ سے پوچھی جانے والی ہیں، یہ اصول حدیث پہ کتابوں کے نام ہیں اور یہ لازمی آپ نے کرنا ہے۔ اسماء و رجال کا آپ کو پتہ ہے 2017 کا جو پیپر آیا نا وہ اسماء و رجال پہ بہت زیادہ اس نے پوچھ لیا ہے، فن جرح تعدیل اور اس پہ جو کتب ہے وہ والی زیادہ اس نے پوچھی ہے، ٹھیک ہے؟ اب شرح نخبۃ الفکر کس کی کتاب ہے؟ شرح نخبۃ الفکر ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد ہے معرفت علوم الحدیث، ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیشہ پوری کی کتاب ہے اور یہ 405 ہجری میں۔ الکفایہ فی علم الروایہ ابو بکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے بعد تدریب الراوی فی شرح تقریب النووی، یہ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے امام نووی کی، اور یہ التقریب کی شرح ہے، التقریب کی شرح۔ اس کے بعد ہے فتح المغیث فی شرح الف الحدیث محمد بن عبد الرحمن سخافی کی، اور یہ الفیہ عراقی کی شرح ہے۔ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کس کی شرح ہے، کیونکہ ایسے سوالات جو ہے نا 2017 والے پیپر میں ایسے سوالات آئے ہوئے تھے کہ یہ جو فتح المغیث کی شرح ہے یہ الفیہ عراقی کی شرح ہے۔ قواعد التحدیث جمال الدین قاسمی، المنظومۃ البیقونیہ عمر بن محمد البیقونی، یہ نظموں کی شکل میں ہے اور 34 اشعار پر مشتمل ہے، 34 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد بات آتی ہے جی حدیث کی جو کچھ مختلف اصطلاحیں ہیں، اس پہ بات آتی ہے کہ جامع کسے کہتے ہیں؟ جس میں 8 طرح کے مضامین شامل ہوں اس کو ہم کہتے ہیں جامع۔ عقائد، آداب، احکام، فتن، مناقب، علامات قیامت، یہ سارے 8 طرح کے مضامین جس کے اندر ہوتے ہیں فقہ کے بھی، اس کو ہم کہتے ہیں وہ جامع کتاب ہے۔ سنن اس کتاب کو کہتے ہیں کہ احکام کی احادیث جو ہیں جس کی ترتیب ابواب فقہ پر ہو، ابواب فقہ پر ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سنن۔ مسند سند اس کو کہتے ہیں صحابہ کرام کی جو ترتیب سے الگ الگ ہوں اس کو ہم مسند کہتے ہیں۔ معجم، یہ ابھی آپ پریشان نہ ہو انشاءاللہ مل بھی جائے گا آپ کو۔ معجم جس میں ترتیب شیوخ سے لائی جائے، جس میں ترتیب شیوخ سے لائی جائے اس کو کہتے ہیں معجم۔ اچھا جز ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں صرف ایک مسئلہ کی روایات کو جمع کیا جائے، جیسے جز رفع الیدین ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک مسئلہ کی روایات کو جمع کیا جائے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے جی مفرد، جس میں ایک شخص کی روایات کو جمع کیا جائے۔ جز یہ ہے کہ ایک مسئلہ کی، مفرد ایک شخص کی، غریب ایک محدث کے مفردات جس میں جمع کیے جائے۔ رسالہ جس میں کسی خاص موضوع کی احادیث موجود ہوں، جس میں کسی خاص موضوع کی حدیث۔ اب جز اور رسالہ میں فرق کیا ہے؟
اب جز جو ہے نا وہ ایک ٹاپک ہے. فرض کیجیے نماز ہے نا، تو نماز کا رفع الیدین، فاتحہ، رکوع، سجود، اب یہ جز ہے. اب اس کے ہر ایک مسئلے پہ جو کتاب ہوگی نا اس کو ہم کہیں گے جز ہے. اب نماز ایک مسئلہ ہے، اب پوری نماز پہ جو ایک کتاب لکھی جائے گی، پوری زکوٰۃ پہ جو ایک کتاب لکھی جائے گی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رسالہ، یعنی کہ جس میں خاص موضوع کی احادیث اس میں جمع ہو. اب اس کے بعد ہے مستخرج. مستخرج کیا ہوتا ہے؟ دوسری کتاب کی حدیثوں کی زائد سندوں کا جس میں استخراج کیا گیا ہو اس کو کہتے ہیں. یہ یاد رکھنے آپ نے تھوڑی سی. مستدرک کہتے ہیں دوسری کتاب کے موافق اس کے ایسی احادیث جو پچھلے سے رہ گئی ہیں، جو اگلوں سے رہ گئی اور پچھلوں نے پھر اس کو نقل کی ہے، اس کو کہتے ہیں مستخرج. مزید جب آپ اسے پڑھ لیں گے تو اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مزید سمجھ لیں گے. ایک اور چیزیں یعنی اسباب تان ہے 10. اسباب تان کیا ہے؟ 10 ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ صحابی، تابعی اور تبع. صحابی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور حالت میں دیکھا ہو، ایمان میں موت ہو. جس نے صحابی کو دیکھا ہو وہ تابعی، ایمان کی شرط وہ موجود ہے. اور ایسے جس نے تابعی کو دیکھا وہ تبع تابعی بنتا ہے. یہ بھی آپ نے یاد. درایت، حدیث کی صحت اور کمزوری کی جانچ پڑتال کا نام ہے علم درایت. حدیث کی صحت اور کمزوری کی جانچ پڑتال کا نام کیا ہے؟ درایت. اور پڑتال کے اصول علم درایت کہلاتے ہیں. علم روایت حدیث کے راویوں کے حوالے سے ہے، اور حدیث کی صحت اور کمزوری کی جانچ پڑتال کے اصول علم درایت کہلاتے ہیں. اس کے بعد یہ ہم بات کرتے ہیں حدیث کی مختلف جو ٹرمز ہیں، جیسا کہ مقطوع ہے، مقلوب ہے، مختلف ہے. اب اس کو آپ نے تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے. میں یہاں پہ جو لکھ کے لایا ہوں کافی سارے تو ہیں، مگر اس کے باوجود یہاں پہ نا مختلف، مقلوب، مضطرب ان کی چیزیں نہیں ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بیان کر دیتا ہوں. اثر وہ قول یا فعل ہے. اس کو آپ نے نا تحصیل المصطلح الحدیث ڈاکٹر محمود تیحان کی 4 ابواب میں یہ مشتمل کتاب ہے، اس کو آپ نے لازمی پڑھنا ہے. وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں. اثر وہ قول یا فعل جس کی نسبت کسی صحابی یا کسی تابعی کی طرف ہو اس کو ہم کہتے ہیں اثر. یہ یاد رکھ لیں. اثر کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوتی، جس کی نسبت صحابی یا تابعی کی طرف ہو. اس کے بعد محدث کون ہوتا ہے؟ وہ جو علم روایت، جو علم کو روایتاً اور درایتاً بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ محدث. اور حافظ، محدث سے ایک درجہ بلند ہوتا ہے حافظ. اور حاکم، جس سے حاکم اس کو کہتے ہیں جس سے بہت کم حدیثیں رہی ہو، باقی ہر حدیث اس نے بیان کر دی ہو، بہت کم حدیثیں اس سے رہ گئی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حافظ. اب ہے جی متواتر اور احاد. متواتر کہتے ہیں کہ راویوں کی تعداد کثیر ہو، جھوٹ پر اکٹھے ہونا محال ہو، اور 4 شرائط اس کی ہوتی ہے متواتر کی. اور متواتر کی 2 اقسام ہیں، متواتر لفظی، متواتر معنوی. احاد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر متواتر کی شرطیں نہ ہوں، جس کے اندر متواتر کی شرطیں نہ ہوں. اس کے بعد آتی ہے سندوں کے اعتبار سے. یہ میں نے تحصیل مصطلح الحدیث کے حوالے سے بتا رہا ہوں. سندوں کی نسبت کے اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3. مشہور، عزیز اور غریب. مشہور اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے اندر راوی جو ہیں وہ 2-3 سے کم نہ ہو. ایسی حدیث جس کو روایت کرنے والے ہر درجہ میں 3 سے کم نہ ہو اس کو مشہور. اور اس کا دوسرا نام ہے مستفیض. اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مستفیض. اس کے بعد ہوتی ہے عزیز. عزیز ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے کی تعداد کسی بھی طبقہ میں 2 سے کم نہ ہو، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عزیز. اور غریب ایسی حدیث جس کے بیان کرنے میں راوی کی تعداد صرف 1 ہو، اس کو ہم غریب حدیث کہتے ہیں. اب غریب کی بھی 2 قسمیں آگے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. خبر احاد کی 2 اقسام ہیں قوت و ضعف کے اعتبار سے. اب خبر مقبول کی جو اقسام ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک مقبول ہوتی ہے، ایک مردود ہوتی ہے. آگے خبر مقبول کی 4 اقسام ہیں، بڑی مشہور و معروف ہیں. صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ. یہ جو 4 یہ بار بار سوال پبلک سروس کمیشن میں آیا ہے کہ مقبول حدیث کی کتنی اقسام ہے، تو یہ 4 اقسام ہیں. صحیح لذاتی، حسن لذاتی، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ. اب صحیح لذاتی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں. سند متصل ہو، راوی عادل ہو، راویوں کا ضبط ہو، خبر شاذ نہ ہو،
اور پانچویں معلول نہ ہو، جس میں یہ 5 شرطیں پائی جائیں اس کو ہم کہتے ہیں صحیح لذاتِ، اور اس کے بعد جس کے اندر راوی کا ضبط تھوڑا خفیف ہو جائے وہ صحیح لذاتی کے درجے سے نکل کے صحیح لغیری اور حسن لذاتی بن جاتی ہے، صحیح لغیری اور حسن لذاتی بن جاتی ہے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں بات اللہ تعالیٰ کی ہو، الفاظ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ حدیث قدسی ہوتا ہے۔ مقطوع ایسی حدیث جس کی نسبت تابعی کی طرف ہو، موقوف ایسی حدیث جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، موضوع ایسی حدیث جس کے راوی پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہو، ایسی حدیث جس کے راوی پہ جھوٹ بولنے کا الزام ہو۔ مرفوع کے بھی آگے 3 اقسام، مرفوع جس کی سند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس حدیث کو ہم مرفوع کہتے ہیں۔ مرفوع کی 3 اقسام ہیں، مرفوع قولی ہے، مرفوع فعلی ہے، مرفوع تقریری ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جس خبر واحد کی اقسام، یہ نا ایک سندوں کے اعتبار سے ہے، اس کی 7 قسمیں ہیں، متصل، سند، منقطع، معلق، موصل، مرسل، مدلس۔ اب آپ نے ان سب کی تعریف آپ نے یاد، ان کی کر لیں، تھوڑی تھوڑی یاد رکھنی ہے، زیادہ اس میں سوالات نہیں آتے آپ کو۔ ہاں، مقلوب، مضطرب المتن اور مختلف، یہ تینوں کی آپ نے تعریف لازمی یاد کرنی ہے۔ اب مضطرب کسے کہتے ہیں؟ مضطرب کہتے ہیں کہ جس میں کسی معاملہ میں خلل پیدا ہو جائے۔ اب اس کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں، جس میں کسی معاملہ میں خلل پیدا ہو جائے وہ مضطرب ہے۔ اب اس کی 2 قسمیں، ایک مضطرب المتن ہے اور ایک مضطرب السند ہے۔ اگر تو سند میں معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے تو اس کو ہم کہیں گے مضطرب السند، اگر متن میں ہو گیا تو اس کو کہیں گے مضطرب المتن، یعنی کہ ایسی حدیث جس کے اندر کوئی خلل پیدا ہو گیا ہو، کسی معاملہ میں خلل۔ اب مدرج جس میں کسی جگہ راوی اپنا کلام درج کر دے، مدرج کسے کہتے ہیں؟ جس میں راوی اپنی طرف سے کلام درج کر دے۔ اب مدرج کی بھی 2 قسمیں ہیں، اگر راوی اب سند میں کوئی چیز داخل کرتا ہے تو مدرج السند ہے، مدرج السند ہے، اگر متن میں اضافہ کرتا ہے تو مدرج المتن ہے، مدرج المتن ہے۔ یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھی طرح اور ان کو بار بار پڑھنا ہے۔ میں نے بہت جلدی آج آپ کو پڑھایا ہے، اگرچہ اس طرح پڑھانے کا نہ میں عادی ہوں اور نہ میں پڑھانا چاہتا ہوں، تو اس لحاظ سے مگر پھر بھی کافی ساری چیزیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کی ہیں۔ تو ابھی ایک اور پیج ہے، یہ بھی میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد ہے اسماء الرجال۔ اب اسماء الرجال جو ہے نا، اس کے اوپر آپ نے بہت کام کرنا ہے، آپ کو بہت ساری کتابوں کو پڑھنا ہوگا، اور یہ جو کم از کم ادھر لکھی ہوئی یہ آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور اس حوالے سے آپ کے جو پاس نوٹس ہیں وہ بھی آپ کو انتہائی مفید ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔